بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک کہانی ہے جس کا نام ہے بلا عنوان، یعنی کوئی اس کا نام نہیں ہے۔ اس طرح کی کہانی آتی ہیں ہر رسالے میں، اور کبھی کبھار آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس کا نام رکھیں۔ اس کی مصنفہ ہیں ام محمد احمد، کوئی پرانی رائٹر لگتی ہیں، اچھی کہانی لکھی ہے انہوں نے۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ نازیہ بیگم نے فرحان صاحب کی طرف دیکھا جو کھڑکی سے باہر اپنے گھر کے خوبصورت لان کے درختوں کو یک ٹک دیکھ رہے تھے۔ نازیہ کی آواز سن کر چونکے۔ کچھ نہیں، ایسے ہی، یہ کہتے ہوئے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گئے جہاں میز پر رکھی شام کی چائے ان کی منتظر تھی۔ لگتا ہے آج آپ پھر اپنے تکلیف دہ ماضی میں کھوئے ہوئے ہیں۔ نازیہ نے بھی اپنا چائے کا کپ اٹھا لیا۔ اسے تکلیف دہ نہ کہو نازیہ، پرسکون زندگی تھی۔ وہ مشینی دور نہیں تھا، محبتیں تھیں، ایک دوسرے کا احساس ہوتا تھا، رشتہ داروں سے ملتے جلتے تھے، مل کر بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ اب تو اپنی اولادوں کے پاس بھی وقت نہیں ہے، اور اگر جو بیٹھ جائیں تو موبائل فون سے نظریں نہیں ہٹتی۔ کچھ پوچھو تو جواب ہوں ہاں سے آگے نہیں بڑھتا۔ آپ جب سے نوکری سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں بس ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ خدا کا شکر ادا کریں، اسے سب کچھ دے رکھا ہے، بینک بیلنس، گاڑی، گھر، عزت، اولاد، کس چیز کی کمی ہے؟ فرحان صاحب نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وسیم کا فون تھا، ان کا چھوٹا بھائی جس کے ساتھ بچپن بیتا تھا، جس کے بغیر وہ ایک دن بھی نہیں رہ سکتے تھے، اور اب مہینوں گزر جاتے تھے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھے ہوئے۔ اس ہفتے چھٹی والے دن گھر پر آ جاؤ وسیم، فرحان صاحب کے کہنے پر نازیہ نے چونک کر دیکھا لیکن کچھ نہیں کہا، لیکن کچھ کہا نہیں۔ پروگرام بنانے سے پہلے پوچھ لیا کریں، آپ کے صاحبزادے کے دوست آ رہے ہیں اس ہفتے؟ ابو بکر کا کوئی دوست پاکستان سے باہر جا رہا ہے پڑھنے کے لیے، اس کی دعوت کی ہے، اور دوسرے دوست بھی آ رہے ہیں۔ کمال ہے، مجھے تم نے بتایا بھی نہیں، اور نہ ابو بکر نے۔ خیر تم فکر نہ کرو، وسیم نے منع کر دیا، ایسے بھی کہیں اور جانا ہے۔ نازیہ چائے کی کے خالی کپ لے کر جا چکی تھی، اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اس چھوٹے سے گھر میں پہنچ گئے جہاں وہ اپنے اماں، ابا، آپی اور چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتے تھے۔ خیالات میں، تصورات میں اپنے آبائی گھر میں، اپنے بچپن کے گھر میں پہنچ گئے۔ چھوٹا سا صحن جس کے ایک طرف ترپال لگا کر برآمدے کی شکل دے دی گئی تھی، اور اس برآمدے میں ایک پلنگ بچھا ہوا ہوتا تھا۔ اس پلنگ سے کچھ فاصلے پر باورچی خانہ تھا، وہ ماں کی پسندیدہ جگہ تھی۔ پلنگ پر ان چاروں کا قبضہ ہوتا تھا جو ابا کے آنے کے بعد ختم ہوتا۔ وہیں بیٹھ کر کتابیں پڑھتے، اسکول کا کام بھی کرتے، کھانا بھی کھاتے۔ ابا آتے تو وہیں آ کر لیٹ جاتے۔ رات کا کھانا زمین پر دری اور دسترخوان بچھا کر کھایا جاتا۔ سارے دن کی باتیں زمین پر رکھے گھومتے پنکھے کی گھرر گھرر، اور تھکے ہوئے ابا کے چہرے کی پرسکون مسکراہٹ ایک عجیب سما ہوتا۔ گھر کے داخلی دروازے کے ساتھ ہی ایک کیاری تھی۔ گھر میں جو پھل بھی آتا اس کے بیج اس کیاری میں دباتے، اور اس پھل کا پودا نکلنے کا انتظار کرتے جو ہمیشہ انتظار ہی رہا۔ السلام علیکم، کس بات پر ہنس رہے ہیں آپ؟ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ہنس رہے ہیں۔ بابا مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ کیوں، تمہیں تمہاری امی دیتی ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ خرچ ہو گئے۔ کتنے چاہیے؟ فرحان صاحب نے جیب سے پیسے نکالتے ہوئے پوچھا۔ کم از کم 5,000، زیادہ سے زیادہ آپ کی مرضی۔ انہوں نے ابو بکر کو گھور کر دیکھا جو اس سال انٹر میں آیا تھا۔ ابو بکر ہوش میں تو ہو نا، کیا کرو گے اتنی رقم کا؟ بابا کسی کو دینے ہیں، بہت سخت ضرورت ہے، آؤ کمرے میں۔ یہ کہہ کر فرحان صاحب آگے بڑھے اور الماری میں سے 5,000 روپے نکال کر دے دیے۔ ابو بکر کے جانے کے بعد وہ سوچنے لگے کہ ان پیسوں کا کیا کرے گا۔ لاک ڈاؤن کے بعد مصروفیات کم ہو گئی تھی، نہ کہیں جا سکتے تھے اور نہ کوئی آ سکتا تھا۔ فرصت ہی فرصت تھی جس سے بور کر دیا تھا۔ فرحان صاحب اپنے باغیچے میں لگ جاتے، کبھی اپنے کتب خانے میں چلے جاتے جہاں ابا کی پرانی کتابیں بھی رکھی تھیں، علمی کتابیں۔ ابا کو ان کتابوں کو پڑھ کر ہی اتنی معلومات حاصل ہوئی تھیں، حالانکہ تعلیم زیادہ نہیں تھی۔ کتنے پیار سے سمجھاتے تھے۔ 8ویں جماعت تک تو چاروں بہن بھائیوں کو خود ہی ٹیوشن پڑھائی۔ فرحان صاحب ایک مرتبہ پھر ماضی میں کھو چکے تھے۔ اتنے بڑے گھر کے اندر وہ بہت مشکل سے کتب خانہ بنا پائے تھے۔ نازیہ کی مرضی نہیں تھی، اسے بنانے سے کمرے کی کشادگی میں کمی جو آئی تھی۔ اس کے خیال میں کتاب تو کہیں بھی بیٹھ کر پڑھی جا سکتی تھی، اور بات صحیح بھی تھی، لیکن کتب خانہ بنانے کی خواہش ابا کی تھی جو وہ وقتاً فوقتاً کرتے تھے، مگر ابا کے پاس وسائل نہیں تھے، اس لیے وہ نہیں بنا سکے تھے۔ رات کے کھانے پر ابو بکر نہیں تھا۔ یہ کہاں گیا ہے؟ دوستوں کے ساتھ ہے، کہہ رہا تھا کہ دیر ہو جائے گی۔ لاک ڈاؤن ہے، اتنی دیر تک باہر رہنا مناسب نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتا پھرتا ہے۔
فرحان صاحب کو محسوس ہوا کہ ابو بکر اپنی تعلیم پر توجہ نہیں دے رہا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابو بکر کو اعلیٰ تعلیم کے لیے پاکستان سے باہر بھیج دیں گے۔ دوسرے دن فرحان صاحب نے ابو بکر کو بتا دیا کہ انٹر کے بعد تمہیں پاکستان میں نہیں رہنا، اخراجات کی پرواہ نہ کرنا، اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں داخلہ کراؤں گا، تم انٹرنیٹ پر تلاش کر لو۔ پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے حالات خراب ہو گئے تھے، خاص طور پر مزدور طبقہ مزید غریب ہو گیا تھا۔ لوگوں نے مخیر حضرات سے مدد کی اپیل کر دی تھی، مختلف علاقوں میں راشن بانٹا جا رہا تھا۔ بابا ایک بات کہوں؟ کہو کیا بات ہے؟ بابا مجھے پاکستان ہی میں پڑھنا ہے۔ کیوں؟ پہلے تو مجھے کہتے تھے کہ پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے۔ مجھے اس وقت سمجھ نہیں تھی، اب میں بڑا ہو گیا ہوں۔ فرحان صاحب کو ہنسی آ گئی۔ ٹھیک ہے، اس مسئلے پر پھر بات کریں گے، ابھی لاک ڈاؤن مکمل نہیں کھلا، فضائی راستے بھی بند ہیں، اور ابھی کون سا داخلہ ہو رہا ہے، پہلے انٹر مکمل کر لو۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں دونوں میں؟ نازیہ بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ فرحان صاحب نے بات بتا دی۔ وہ بغیر تمہارا دماغ تو صحیح ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کہاں پڑھنا ہے یہ ہم خود دیکھ لیں گے۔ دراصل جو پیسے آپ نے میری تعلیم کے لیے رکھے ہیں وہ پیسے آپ کچھ عرصے کے لیے مجھے دے دیں، میں بعد میں واپس کروں گا۔ نازیہ بیگم اور فرحان صاحب کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ اتنی بڑی رقم کا کیا کرو گے؟ ابو بکر خاموش کھڑا رہا۔ جواب دو، نازیہ نے ڈانٹ کر پوچھا۔ میں بتا دوں گا لیکن ابھی نہیں، سوری، وہ پیسے تمہیں نہیں ملیں گے، جاؤ یہاں سے۔ ابو بکر کمرے سے باہر نکل گیا۔ نازیہ تمہیں اتنے سخت لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ فرحان صاحب کو افسوس ہو رہا تھا۔ حالات آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے تھے، بازار کھلنا شروع ہو گئے تھے۔ ہاں، تعلیمی ادارے ابھی بھی بند تھے کہ کراچی میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ روز بارشوں کی وجہ سے سڑکوں کا برا حال تھا، جگہ جگہ گڈر ابل پڑے، ندی کے قریب بستیاں زیر آب آ گئیں، زندگی پھر مفلوج ہو کر رہ گئی۔ ابو بکر ایک مرتبہ پھر فرحان صاحب کے سامنے کھڑا تھا۔ بابا، ان پیسوں کی دوسروں کو ضرورت ہے، لوگوں کے گھر ختم ہو گئے، ان کے پاس راشن نہیں ہے۔ ابو بکر کے لہجے میں درد تھا، بے بسی تھی۔ بیٹا ان کاموں کے لیے اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں، بیٹا ان کاموں کے لیے اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ بابا میں 2-3 جگہ ٹیوشن پڑھا رہا ہوں، اپنی ضرورت کے لیے نہیں، دوسروں کی مدد کے لیے، اور ہم دوست مل کر اپنے پیسوں سے لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے خیموں کا انتظام کر رہے ہیں۔ غریبوں کا احساس ہمیں شاید تب ہوگا جب اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا ہوگا۔ اور یہ کہہ کر وہ رکا نہیں، فوراً کمرے سے نکل گیا۔ اور پھر وہ ہوا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، بارشوں نے ڈیفنس کے علاقے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس طغیانی نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا دی۔ آنن فانن منہ زور پانی بنگلوں میں داخل ہو گیا۔ نازیہ خوف زدہ سی ساکت کھڑی تھی۔ بیڈ روم، کچن، ڈرائنگ روم، گھر کے کونے کونے میں پانی پہنچ چکا تھا۔ ان لوگوں نے گھر کی چھت پر بنے اسٹور میں 2 راتیں گزاری۔ گھر کا سب فرنیچر تباہ ہو چکا تھا۔ بغیر بجلی کے وہ دن گزرے۔ بھوک اور پیاس کسے کہتے ہیں پہلی مرتبہ پتہ چلا تھا۔ وہ بغیر تمہیں پتا ہے تمہارا نام کس نے رکھا تھا؟ تمہارے دادا نے۔ وہ کہتے تھے کہ نام کا اثر شخصیت پر پڑتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ناداروں کی مدد کرتے تھے، صلہ رحمی کرتے تھے، اور قرض داروں کا قرض اتارتے تھے۔ واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر نہیں کر کے دکھا گئے۔ فرحان صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے تم پر فخر ہے ابو بکر، تم نے غریب لوگوں کی مدد کر کے اپنے نام کی لاج رکھی۔ اب تم مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گے انشاءاللہ۔ ہم مل کر اس کام کو آگے بڑھائیں گے اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں گے۔ نازیہ بیگم خاموشی سے سن رہی تھیں۔ اس ناگہانی آفت نے ان کی آنکھیں کھول دی۔